طلبا کا عام طور پر جو پرابلم ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، مدنی بننے کے بعد بھی مطلب یہ چیز رہتی ہے، وہ یہ ہوتا، کہتے ہیں جی ہمیں قواعد تو یاد ہیں، سبق یاد ہیں، لیکن اس کا اجرا نہیں آتا۔ اب اس کا اجرا آنا جو ہے نا، اجرا وہ ہوتا ہے کسی کے پاس ہی، جیسے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اجرا کرنے کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے کسی سینئر طالب علم، اور بہتر یہ ہے کہ استاد صاحب جو اچھا جس کو سمجھ ہو، تو وہ آپ کا عربی عبارت پر اجرا کروائے کہ دیکھیے یہ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا، یہ آپ نے اصول پڑھا تھا، تو یہ دیکھیے عربی میں یہاں پر ہے۔ اچھا، چند مرتبہ دیکھتے 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 پریکٹس ہوتے 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 پھر آپ کے سامنے چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں صرف کے اعتبار سے۔ اچھا، نحو کے اعتبار سے، نحو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نحو کے اندر بنیادی طور پر ہوتا ہے اعراب۔ نحو کا دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے، کیونکہ نحو کے اندر آپ زبر زیر پیش سے ہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فاعل بن گیا، یہ مفعول بن گیا، یہ مجرور بن گیا، یہ ظرف ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اعراب، کہ آپ نے یہاں پر اگر آپ نے زبر دیا تو زبر دینے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی آپ جیسے آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، کسی نے کہا جی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اسے لازمی طور پر، جیسے آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو عالم کی ایک وہ یوں کہہ لیں کہ ایک نا عادت بن جاتی ہے کہ جب اسے کوئی کہتا ہے نا یہ مسئلہ ایسے ہے، تو آگے سے اس کا جواب یہ ہوتا ہے جناب کہاں لکھا ہے، دلیل کیا آپ کے پاس، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں ہے، کس بزرگ کا قول ہے۔ تو اسی طرح نحو کے اندر وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر، جیسے جاء زیدن، سادہ سی مثال، زید آیا، تو اب سوال لازمی ہوگا کہ جناب یہ جو زید ہے، زید زیدن، زید پر یہ جو پیش آنے کی، رفع آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہاں پر پیش لگایا؟ آ پر زبر کیوں آیا؟ کیوں آپ نے لگایا؟ اس طرح سوال ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اس کے جواب جب ڈھونڈنے جائیں گے آپ، تو جواب وہی ہوں گے جو آپ یاد کر چکے ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے تجربہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے پھر یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، بنیادی تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ چاروں نمبر ایک تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ مجھے اپنا مشورہ دیجیے گا، اور مختصر چند سیکنڈ کے اندر ایک ایک کر کے، کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہم نے سامنے رکھی، اس ایک آیت پر ہم نے کہا جی الحمد، ہم اس پر پہلے صرفی اعتبار سے اگر گفتگو کریں تو سوال یہ ہوگا کہ جی اس کی گردان، وہ گردان سنائیں، ماضی سے بھی مضارع سے بھی۔ ماضی ہے حمیدہ، سمیع اسم باب سے ہے یہ، حمیدہ یحمد، ماضی ہے تو حمیدہ حمیدہ حمیدو حمیدت حمیدتا حمیدنا حمیدتا حمیدتما حمیدتم، اس طرح کر کے یہ ماضی کی پھر یہ آگے آپ پڑھیں گے، بلکہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ ماضی جو ہوتی ہے، ماضی معروف بھی ہے، ماضی مجہول بھی۔ اچھا، مضارع مجہول بھی ہے، مضارع معروف بھی، ماضی کی، اچھا ماضی کی پھر مزید بہرحال تفصیل ہو جاتی ہے، میں آگے زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اسی طرح ایک ہوتے ہیں ماضی مطلق ہے، ماضی اس طرح، پھر ماضی کی جو 7 قسمیں ہیں وہ پھر اس کی الگ تفصیل ہے، وہ اتنی زیادہ استعمال ہوتی نہیں، کم استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر ماضی معروف کا وزن کیا ہے، ماضی مجہول کا وزن کیا ہے، یہ آپ کے ذہن نشین ہو۔ حامدہ کی اگر ایک طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ سے کہا جائے حامدہ کی گردان آپ نے کل یاد کر کے آنی ہے، اور آپ پھر اگلے دن آپ سنائیں، مضارع کی، ماضی، مضارع اور امر تینوں کی گردان سنائیں۔ اچھا، تینوں اگر لمبی ہو جائیں تو پھر ایک کی کر لیں کہ حامدہ، ایک آپ نے الحمد سے حامدہ آپ نے یہاں سے لے لیا، یہاں سے گردان آپ نے پڑھی ماضی کی، معروف، مجہول، منفی۔ اچھا، اسی طرح پھر آپ اسی پر اور چیزیں لگا کر اس کی گردانیں کر سکتے ہیں۔ جتنی اچھی آپ کی گردانیں ہوں گی صرف کے سیگے، اتنی اچھی طرح آپ کو سمجھ آئیں گی۔ دوسرا عالمین میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ عالمین علم ان سے مشتق ہے، علم سے عالم بھی بنا، عالم بھی بنا، معلوم بھی بنا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں پھر بنتی جائیں گی، تو ہم اس پر گفتگو کر لیں، اس کے مصدر کو لے کر، علم ان سے ماضی کی، مضارع کی، امر کی گردان۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس میں فاعل ہے، پھر اس میں مفعول ہے، پھر مزید چیزیں
اس سے ٹائم تو تھوڑا زیادہ لگے گا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن بہت کھل جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہ تھوڑا تفصیلی طریقہ ہے اور شارٹ کٹ طریقہ ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہی جگہ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، اب ان دونوں میں سے آپ نے ایک مجھے بیان کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے سادہ سا۔ وہ سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو صرف کے اندر سبق پڑھا، جو آپ یاد کر کر آئے، جو آپ نے سبق کا مطالعہ کیا، اسی سبق کو ہم کتاب دیکھیں قرآن پاک میں، جیسے سورۃ فاتحہ ہمارے سامنے ہے، تو مثال کے طور پر آج کا سبق ہے، جیسے سبق نمبر 2 نصاب الصرف کا، تو اس میں ہم نے بنیادی طور پر کتنی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں کلمہ کی 3 طرح سے تقسیم کی گئی، پھر کلمہ کی 6 اقسام کا بیان، وہ اسی سبق نمبر 2 کے اندر ہی ہے، اسم فعل حرف کے بارے میں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر سوالات آ جاتے ہیں۔ چلیں، اگر صرف آپ ان کے صرف نام ہیں، مزید تفصیل اس کی نہیں ہے، آگے پھر سبق نمبر 3 میں حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان۔ تو جو ہم نے مثال کے طور پر سبق نمبر 2 میں یا سبق نمبر 1 میں نصاب الصرف کے اندر پڑھا، تو وہ چیزیں یہاں ہم ڈھونڈ لیں۔ مثال کے طور پر اسم فعل حرف، آپ نے اس کی تفصیل یہاں پڑھی، تو آپ نے کہا الحمد، یہ اسم ہے جی۔ اسم کیوں ہے؟ صرف کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ صرف نحو دونوں کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہوگی کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، معنی کے اعتبار سے دیکھا آپ نے۔ دوسری چیز آپ نے دیکھا جی، وہ نحو کے اعتبار سے ہو جائے گی کہ اس سے پہلے الف لام ہے، اور الف لام ہونا یہ اسم کی علامت ہے، لہذا یہ اسم ہے۔ آپ نے اس پر نحوی اعتبار سے گفتگو یوں کر سکتے ہیں۔ اسم فعل حرف کی جو علامات ہیں، آج گروپ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، صرف و نحو کا جو گروپ ہے اس میں نے صرف و نحو کی جو علامات، علم کیا کہتے ہیں، اسم فعل حرف کی جو علامات ہیں وہ میں نے اس میں بھیجی ہیں۔ امید آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو اسے اچھی طرح سن لیجئے گا، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، اور یہ میرے خیال میں آسان ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یعنی جو آپ نے سبق پڑھا، جو مطالعہ کیا نصاب خلاصۃ النحو میں اور نصاب الصرف میں، صرف اسی سبق کے بارے میں ہم عربی عبارت پر کلام کریں۔ اب آپ مجھے ایک ایک کر کے مشورہ دیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے عارف بھائی یہ بیان کریں۔ جزاک اللہ۔ حضور دونوں ہی طریقے اچھے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہماری گرفت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو رہی ہے جو پہلا والا طریقہ ہے اجرا کا۔ ہاں، لیکن وہ ہے تفصیلی، یہ ذہن میں رکھیے ہاں گا، وہ تفصیلی ہے۔ ہاں اچھا، اس میں ایک چیز وہ ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، اس میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ محنت اس لیے زیادہ کرنی پڑے گی کہ وہ درمیان سے ہے، کبھی یہاں کبھی پہلے سبق سے ہوگا، کبھی چوتھے سبق سے، کبھی 20ویں سبق سے، کبھی 50ویں سبق سے، اس میں سے اس طرح کی گفتگو ہوگی، اور وہ آپ اس میں کامیاب تبھی ہو سکیں گے کہ جب آپ کو جو بھی کام جیسے دیا گیا تو اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں۔ اس کو اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر یہ سمجھے کہ پھر فائدہ نہیں ہوگا اس کا، وہ چند دن چلے گا، پھر آپ ٹینشن میں آ جائیں گے کہ ہاں وہ تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے، سبق وائز ہم چلتے رہیں گے، تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ پیچھے اس کی جو تمرین ہے اس کے حساب سے بھی ہم جو ہے وہ کافی کام کر سکیں گے۔ جی سلمان بھائی بتائیے آپ کچھ۔ حضور دونوں طریقے حضور ہیں تو ٹھیک، لیکن اس میں پہلے والا طریقہ ہے، اس میں ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے اس میں جتنی محنت کریں گے فائدہ تو ہوگا ہمیں زیادہ اتنا ہی۔ تو بقیہ دونوں ہیں طریقے ٹھیک، بقیہ جیسے ہمارے اسلامی مشورہ دیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ ویسے پہلے والا طریقہ مجھے زیادہ بہتر لگا کہ چلے محنت بھی ہوگی، جو آپ سبق دیں گے ہم اسے اچھی طرح پڑھیں گے، اس کی تیاری کریں گے۔ ہاں، محنت پہلے والے طریقے میں محنت زیادہ ہے، لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر محنت نہ ہوئی تو دوسری ہوتی رہی آپ سے، تو پھر اس کا پتہ کیا ہوگا، مجھے ہی تقریر کرنا پڑے گی، اور میں ہی آپ کو کرتا رہوں گا، اور جب میں زیادہ سنوں گا بات کم آ رہی ہے تھوڑی سی آواز۔ جی آپ ایک بات بیٹا ذہن میں رکھ لیں، میرا اپنا تجربہ کا نام میں طلبہ سے ہی پڑھواؤں۔ جی آپ اتنا زیادہ سے زیادہ سنیں گے، اتنا زیادہ سے زیادہ آپ آگے بڑھ کر بیان
بیان کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کا ہے. آپ چاروں میں سے جو بھی خاموش زیادہ رہے گا نا وہ پریشان رہے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کہیں گے تو مجھے پتا چلے گا آپ کے اندر کمزوری کیا ہے. یا استاد جی جب آپ نہیں بولیں گے تو مجھے نہیں پتا چلے گا آپ کے اندر کمزوری کیا ہے. تھوڑی آپ کی آواز کافی کم آ رئی ہے. کم آ رہی ہے. سب کس کس کو کم آ رہی ہے؟ سبھی کو کم آ رہی ہے. صحیح فکر ہے. دور والوں کو زیادہ کم آ رہی ہے. اچھا اللہ دور نہ کرے بس. سب اس طرح ہونا جس طرح آپ مطلب جیسے بات فرما رہے جیسے بھی فرمائیں گے آپ تو دوسرے سلام بھائی مائک بند کر لینا پھر میرے خیال سے. ہاں اس وجہ سے ہوتا ہے اصل میں مائک میرا کام ختم ہو گیا نا جی. ہاں نہیں جو بولنا چاہیں تو وہ اپنا مائک آن کر لے, جس کی جو نہ بولنا چاہے تو وہ اپنا مائک بند رکھے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. جی سلمان بھی کچھ کہتے تھے آپ. جی حضور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ جیسا فرمائیں انشاءاللہ ہم محنت بھی کریں گے. ظاہر ہے محنت کریں گے تو ہی ہم کچھ بنیں گے نا. تو بقیہ ہمارے جیسے اسلام بھی بقیہ فرمائیں انشاءاللہ. میں اپنا جو ذاتی ہے نا مشورہ وہ میں آخر میں دوں گا. پہلے آپ کا ذہن چیک کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کیا ہے. جی اور خضر بھائی آپ بتائیے. جی لبیک. سر جو پہلے والا طریقہ نا ماشاءاللہ ہے تو کافی اس کے اوپر محنت بھی ہوگی کہ لیکن سر یہ دوسرا طریقہ نا یہ اسباق کے اعتبار سے کہ اسباق لے کے چلیں گے تمرین کے ساتھ تو یہ بھی ٹھیک ہے. جس طرح بقیہ آپ فرمائیں انشاءاللہ ہم حاضر اسی طرح جس طرح آپ فرمائیں. جی صادق بھائی آپ بتائیے. جی استاد صاحب ہے تو دونوں بہتر ہیں لیکن دوسرا والا یہ ہے کہ اس میں سبق وائز چلنا پڑے گا ہمیں نا, تو پریکٹس بھی ہوتی رہے گی سبق وائز, تو اس لیے دوسرا میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بیٹا بولیں. بہتر تو دونوں ہیں لیکن پہلے والے میں محنت تو زیادہ کرنی پڑے گی, تو اس لیے اگر کنفیوز نہ ہو جائیں. چلے میں اپنا تجربہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں جو مجھے تجربہ ہے اس میں. یعنی چونکہ آپ ہیں پڑھ رہے ہیں طالب علم ہیں, تو آپ کے لیے بہتر سے بہترین طریقہ وہ ہے دوسرا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب امتحان دیں گے تو آپ کو ایکسٹرا تیاری نہیں کرنی پڑے گی. آپ کو پیچھے سے یاد ہو رہا ہے سبق, پیچھے سے آپ کو اسباق یاد ہو رہے ہیں, پیچھے سے آپ کو قواعد یاد ہو رہے ہیں, اور یہ چیزیں جب تک آپ کے سالانہ امتحان آئیں گے تو پیچھے سے کافی حد تک آپ کا یہ کور ہو چکا ہوگا. تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نیا وہ کیا ہے. اچھا جو ثانیہ والے ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی دہرائی ہو رہی ہے. تو چونکہ طالب علم کے لیے تو بہتر یہ ہے. جو مدنی ہیں جیسے بہت بڑی تعداد ہے ابھی جو گروپ میں میرے پاس جو ہیں مدنیوں کی بھی کافی بڑی تعداد, سینکڑوں کی تعداد, اور 100 سے زیادہ 200 ہوں گے تو میرے خیال میں, شاید میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں گا, اتنے ہیں ابھی جو صرف نو کورس جو کر رہے ہیں نا میرے پاس, وہ میرے خیال میں تقریباً 5 اور 6 تقریباً 13 سے 1400 ہیں ابھی واٹس ایپ گروپ میں جو کر رہے ہیں. تو مدنی ہیں کتنے وہ رابطے کیے تھے کتنوں نے, تو ان کے لیے مفید دوسرا طریقہ ہے. دوسرے طریقے میں ایک ہی آیت پر ایک عبارت پر 1-2 گھنٹے آرام سے لگیں گے. وجہ یہ کہ اس میں پھر کریدنا پڑے گا بالکل نیچے سے. تو ابھی میرا ذاتی مشورہ آپ لوگوں کو یہی تھا کہ آپ لوگ شروع سے چلیں تاکہ آپ لوگوں کا جو پیچھے کے قواعد ہوں وہ اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائیں, اور جو مشقیں ہیں وہ مشقیں آپ کی حل ہوں, مشق آپ کی حل ہو جائے. اور جو آپ کو پریشانی ہو, آپ کو کئی قواعد ایسے ہوں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے, آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی, آپ استاد سے نہیں سمجھ سکے ہوں گے, نہیں پوچھ سکے ہوں گے. اچھا مشقوں میں کئی ایسے سوالات ہوں گے آپ حل نہیں کر سکے ہوں گے یا گفتگو نہیں ہو سکی ہوگی, تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس کریں. تو پھر جی بہتر یہی استاد جی, یہی بہتر ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ہاں اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے انشاءاللہ. نمبر بھی آپ کے اچھے ہیں گے اور آپ کی پڑھائی پر حرج نہیں ہوگا. اس سے دوسرے طریقے سے شاید آپ کی پڑھائی میں حرج ہونا شروع ہو جائے. جی بہترین استاد. ٹھیک ہے تو اب دیکھیے, اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر ایک تو بیٹا سارے کے سارے یہ کوشش اب آزمائش نہ ہو کہ دیکھیں میں آپ کو ان کے 6:30-35 اس کے درمیان ہی کال کروں گا, تو آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. اور اس میں کوئی کال آپ کی ہو تو فوراً جلدی. ابھی میں نے کئی آپ کو پتہ ہی جن کو میں بار بار کال کرتا رہا ہوں کتنے وہ خود بھی پریشان ہوئے ہوں گے.
تو کیونکہ درمیان سے پھر مشکل ہوتا ہے نا، میں جیسے 15 منٹ پڑھا چکا ہوں گا، پھر درمیان سے آپ کو اگر لینا پڑے تو پھر آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دوبارہ آپ کے لیے 15 منٹ کی دوبارہ تقریر ہوگی تو دوسرے پھر پریشان ہو جائیں گے. تو آپ چاروں ایک تو یہ رکھیے گا کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے آپ بالکل ریڈی ہوں کہ ابھی استاد صاحب کی کال آئے گی، ایک بات. دوسرے نمبر پر یہ دونوں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کھول کر ہم اس پر بات کر سکیں. سب سے پہلے یعنی یوں سمجھیے کہ ہم اپنے جو آدھے گھنٹے کے نا اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا حصہ جو ہمارا ہوگا اس میں آپ نے جو سبق پڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی پہلے تو چلیں یہ کنفرم کر لیں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. روزانہ کتنا ایک سبق ٹھیک ہے، ایک دونوں کتابوں کا سبق ٹھیک ہے، 2 سبق ہیں، یہ بتائیے. اور وہ بتائیے گا کہ جو لازمی آپ پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کبھی آپ نے جذبات کر 3 سبق کا استاد 3 کر لیں گے، 3 کر لی، اگلے دن 1 ہو گیا، اس کے بعد آپ کا سبق پڑھ نہیں سکے، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے سنا نہیں، مجھے پتہ نہیں چل سکا، مجبوری تھی. یہ نہ ہو. یہ ہوگی تو نقصان اس میں آپ کی اپنی ذات کا ہے، کیونکہ 5 دن ہمارے پاس ہوں گے. اتوار کی چھٹی ہوگی، جمعرات کی چھٹی ہوگی، تو یہ 2 دن چھٹی کے ہوں گے، باقی 5 دن ہمارے پاس ہوں گے. کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہوئی، کوئی مجبوری اگر مجھے نہ ہوئی یا آپ کو نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ چھٹی نہ ہو کوئی. باقی مجبوریاں ہر ایک کے ساتھ ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا اختیار ہے. تو اس چیز کو آپ نے رکھنا ہے. تو اب مجھے پہلے نمبر پر یہ بتائیے، دونوں کتابوں کا 1 سبق رکھیں، 2 سبق رکھیں، 3 رکھیں، جلدی جلدی چند سیکنڈ کے اندر مجھے بتائیے. ایک جی ایک سبق. سر، میں کہوں گا کہ 2 سبق رکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. 2 کا مطلب 4 سبق ہیں. نہیں، ایک سبق رکھے ہیں. 2 کا مطلب 4 سبق ہے، اور ان کی مشقیں بھی ہیں ساتھ میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو سب ایک ہی ٹھیک ہے. چلے جی، یہ سلمان نے کہا ہوگا میرے خیال. خضر احمد. نہیں حضور، میں نے 2 کی عرض کی ہے. اچھا جی، چلے خضر احمد. خضر احمد. اچھا بھی ایک مشورہ دیں، کچھ چاروں بھی اسی پر ایک پھر متفق کر لیں ہیں تاکہ ریگولر ہمارا نا دیکھیں. وہ سیانے کہتے ہیں، آپ لوگ پنجاب کے شیر ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں تھوڑا کھاؤ لیکن وہ گرم نہ کھاؤ، تھوڑا کھاؤ آرام سے. جی جی استاد جی. ہاں، تو آرام سے آہستہ آہستہ. میں آپ کو بتاؤں بیٹا، سب سے بڑی جو طلبہ کے اندر یا مدنی کتنی بہت بڑی تعداد ہے. کئی ماشاءاللہ میرے شاگرد ابھی پڑھا رہے ہیں جامعہ میں، مجھے 18 سال ہو گئے اس فیلڈ سے وابستہ ہوئے، اور 8 سال تو میں نے تدریس کی ہے، باقاعدہ درجہ سابعہ تک میں نے پڑھایا ہے طلبہ کو. بڑی بڑی کتابیں، چھوٹی بڑی تقریباً کتابیں پڑھائی ہیں. تو تجربہ یہی ہوا ہے، وہ کمزوری آ گئی نا، اب وہ چاہتے ہیں جی ایک ہی مرتبہ کوئی استاد صاحب نا ذہن میں ڈال دیں، جگ بھریں اور ذہن میں ڈالیں اور ہم حافظ صرف و نحو بن کر نکل جائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ بھی اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا. شیطان کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو کہا چھوڑو یار بس کیا ہے. نہیں، آپ ایک دیکھیں. آج 1 سبق ہے نا، تو 5 دن بعد 5 سبق، 5 کا مطلب 10 سبق. ان کی تمارین، ان کی مشقوں کے ساتھ حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ آ جائے گا. آپ آہستہ چلیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو پھر یہ ہمارا طے ہو گیا 1 سبق. جی سر. جی لبیک. جی ٹھیک ہے. تو اب ہم جو پیر کو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، تو اس میں کون سا سبق کریں؟ پہلا سبق تو تعارف والا ہی ہے دونوں جگہ. خلاصۃ النحو کا دوسرا سبق کون سا ہے؟ اسم فعل حرف کی علامات. جی، اسم فعل حرف تو ٹھیک ہے، وہ اتنا مسئلہ. علامات اصل. اور یہ آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ جو اہم سبق ہے نا نحو کے اندر، وہ ہے اسم فعل حرف کی علامات. اب آپ اس کے لیے 2 کام کریں. ایک تو خلاصۃ النحو سے آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے گا. خلاصۃ النحو کے علاوہ اگر اور بھی کتاب آپ کے پاس ہو اس کو بھی دیکھیے گا. اور دوسرے نمبر پر میں نے آج ہی لیکچر جو سینڈ کیا ہے خلاصۃ النحو سے اسم فعل حرف کی علامات، اس کو سنیے گا 102 بار. کتاب کھول لیں اور اس کو سنیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. آپ کو مشقیں دیکھیے گا، اس کا ترجمہ اپنے طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. آپ ایک بار ذہن میں بٹھا لیں کہ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. میں نے صرف رہنمائی کرنی ہے آپ کی. میں نے آپ کو صرف رستہ بتانا ہے، کرنا آپ نے ہے، گاڑی آپ نے چلانی ہے، سب کچھ آپ نے کرنا ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا ہم نے کرنا ہے، تو پھر آپ محنت کرو گے. اور اگر آپ نے کہنا نہیں جی پکی پکائی کھیر استاد صاحب سے لینی ہے اور کھانی ہے، تو پھر کھائی بھی نہیں جائے گی. یہ ذہن میں بٹھا لیں.
جی انشاءاللہ عز و جل. نحو کے اعتبار سے آپ کا کام یہ ہے اسم فعل حرف کی علامات یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے, آپ کو پتا ہو. ہم نے یہ جو کیا کہتے ہیں سورۃ فاتحہ ہے یہ آپ سب کے سامنے کھلی ہوگی, اور سورۃ فاتحہ پر ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں وہ آپ بتائیں گے, فعل کون کون سے ہیں وہ آپ بتائیں گے, اور پھر اس کی علامت بھی بتائیں گے. جب آپ نے کہا نا جی یہ اسم ہے تو میں پوچھوں گا اس کی علامت کیا ہے, تو آپ نے علامت بھی بتانی ہے. اب شروع سے کہیں گے جی الحمد یہ اسم ہے اور اسم کی علامت الف لام ہے, تو یہ آپ نے دلیل دے دی اسم ہونے کی. آپ نے کہا جی ربی یہ کیا ہے, اسم ہے فعل ہے حرف ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی اسم ہے, تو پھر اگلا سوال ہوگا دلیل کیا ہے. آپ نے کہا جی یہ مضاف ہے, کیونکہ مضاف ہونا یہ مضاف اسم ہی ہوتا ہے, فعل تو مضاف ہوتا نہیں. پھر عالمین یہ کیا ہے, اسی طرح ہم گفتگو کریں گے. پھر فعل آ گیا تو فعل پر گفتگو ہو جائے گی نحو کے اعتبار سے. اور صرف کے اعتبار سے کیا ہے, صرف کے اعتبار سے میرے خیال میں تیسرا سبق کر لیں. جی تیسرا سبق کون سا ہے؟ حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان. اچھا, اس میں اور کیا کیا چیزیں, صرف یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بس یہی ہے اس میں. بس یہی ہے. ہاں, طلبہ اس میں بہت کنفیوز رہتے ہیں, ایسے ہی نا؟ جی یہ نہیں پتا چلتا جی یہ کون سا. اس پر میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو, پہلے میں بھیج چکا ہوں. آپ کا جو گروپ میں نے بنایا ہے 4 کا, اس میں میں یہ دونوں چیزیں دونوں آڈیو سینڈ کر دیتا ہوں. ایک تو اسم فعل حرف کی علامات خلاصۃ النحو والی آپ نے ویسے بھی سن لی ہوگی, لیکن اس میں بھی ایک ریکارڈ کے طور پر, اور دوسرا جو حروف اصلیہ اور زائدہ والا یہ آڈیو بھی. اس کو آپ اچھی طرح سنیے گا اور نصاب الصرف کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا, تو پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا جی, اب پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ آپ جو پڑھ کر آئے ہوں گے, ایک ایک سبق کا مطالعہ کر کے آئے ہوں گے, تو آپ پہلے وہ مجھ سے بات کریں گے. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہوگی وہ پوچھے گا کہ جی استاد صاحب یہ قاعدہ سمجھ نہیں آیا, یہ بات سمجھ نہیں آئی, میں وہ کلیئر کروں گا. پہلا اسٹیپ یہ ہوگا. اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم جو عربی عبارت ہوگی اس میں پہلے نحو کے اعتبار سے گفتگو کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم صرف کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. یہ ہوں گی, اور یہ دوسرا اسٹیپ ہوگا. اور تیسرے اسٹیپ میں جو اگلا کام ہوگا نیکسٹ انشاءاللہ وہ پھر اسی وقت دوران دے دیا جائے گا, اور درمیان میں پھر جو آپ کے سوالات جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ چلتی رہیں گی. جی بہتر ہوگا. مزید کچھ فرمانا چاہیں آپ لوگ؟ نہیں ماشاءاللہ بہت بہت زبردست. تو کل انشاءاللہ جو ہے یہ جو دوسرا سبق نحو کا, اور تیسرا سبق جو ہے وہ نصاب الصرف میں سے, تیسرا سبق نصاب الصرف کا, اس کی مکمل تیاری کر کے پھر آپ کو انشاءاللہ کل آپ کو ہاں طریقے سے سنائیں گے انشاءاللہ. ہاں, چونکہ سنانا نہیں ہے, سنانے میں تو بہت ٹائم لگے گا, بس ہاں. آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے. سمجھ لینا ہاں سمجھ لیں. اصل چیز دیکھیں لکھنے میں بھی یہی ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے. رٹے ہمیں بھی کون سی یاد ہیں چیزیں ساری, یہ الفاظ یاد نہیں رہتے. اصل چیز ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے بھی, یہ فلاں یہ چیز ہے بس. جی استاد صاحب جو اس کے قواعد ہیں بس یہ دماغ میں بیٹھیں گے تو دماغ, ہاں بالکل ایسی چیز ہے, دماغ میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. ہاں, الف لام آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, اگر یہ جر ہو رہا ہے اس کا ولد زیدن میں, اگر یہ جر آ رہا ہے زیدن میں تو یہ اسم ہے, اس لیے کہ وہ جر آ رہا ہے. ایسا یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ آگے چل کر آئیں گی, یہ اعراب والی انشاءاللہ جیسے جیسے اسباق آتے رہیں گے ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. ایک عرض کرنی تھی کہ جیسے آپ نے ہمارا شاید گروپ بنایا ہے, فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاروں اسلام اس کے اندر ہی یہ اسباق یاد کر کے اسی کے اندر ہی اگر ہم اس کو اجرا کریں اور ایک دوسرے سے معلومات لیتے رہیں یا ایسا کچھ. ہاں آپس میں کریں, بالکل کریں, اوپن رکھا ہے میں نے اسی لیے. آپس میں گفتگو کرنا چاہیں کریں, بالکل کریں, نو پرابلم. جی اچھا ہے, بالکل اچھی بات ہے, کریں آپ اس میں گفتگو کریں آپس میں, بلکہ کرتے رہیں, اور فائنل وہ پھر انشاءاللہ اس وقت ہم اس طرح گفتگو کر لیں گے. جی اور استاد صاحب یہ ہے کہ انشاءاللہ کل عز و جل میں 6:30 بجے میں بالکل ریڈی رہوں گا. وہ اچانک کل اتوار چھٹی ہے, کل نہیں پیر کو انشاءاللہ, پیر کو انشاءاللہ. اچھا ایک کام یہ کیجیے گا, اس گروپ کے اندر بس کوئی لنک کوئی اس طرح کی, آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں چاروں ہی, کوئی ایسی چیز نہ کیجیے گا کہ جس سے سارے ڈسٹرب ہوں. جس مقصد کے لیے بس چاروں کو رکھا تو چاروں اپنے اسی پرپس میں اس کو استعمال کیجیے گا انشاءاللہ. کوئی اور بات؟ استاد صاحب جیسا آپ نے اسم فعل حرف کی آڈیو بنائی ہے, تو اگر معرفہ اور نکرہ کی بھی اگر ہو تو وہ بھی. معرفہ نکرہ کی میرے پتہ ریکارڈ میں نے کی ہے یا نہیں, میں دیکھتا ہوں, نہیں کی تو میں انشاءاللہ کر لوں گا اس کی ریکارڈ بھی. جب اس کا بھی سبق آئے گا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا بھی کر لیں گے ریکارڈ.
ये रिकॉर्डिंग मेरी 1.5 साल पहले की है, वैसे अभी की नहीं है जी सर, ये पुरानी रिकॉर्डिंग है मेरी। सर एक और बात करनी थी जी जी कि जिस तरह माशाल्लाह आप फरमा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, अगर जो आपने हमें सबक दिया है वो सबक की हम अपनी तरफ से भी तैयारी करें और उसके आप रिकॉर्डिंग हमें भेज दिया करें ना, तो अगर आपको आसानी हो तो। मेरे ख्याल में ये सारी रिकॉर्डिंग मेरी हो चुकी है, मैं बताऊँ 1.5 साल पहले या 2 साल पहले ये रिकॉर्डिंग मैंने की थी, और मेरे ख्याल 7-8 हज़ार तलबा तो कर चुके हैं ये कोर्स वगैरह, तो मैं वही रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, कोई नई फिलहाल नहीं कर रहा मैं अभी। जो भी भेज रहा हूँ ना ये पुरानी है रिकॉर्डिंग। जी जी। हाँ, तो कोई ऐसी चीज आती जो अब मार्फा नकड़ा या जो ऐसी होगी मुझे अब कहेंगे तो फिर मैं कुछ टाइम निकाल कर उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। जी, यानी जो सबक देंगे आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग में भेज देना तो चले हम पढ़ भी लेंगे अपने तौर पर भी, आप भी सुन लेंगे तो हमें ज्यादा उसमें फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मशवरा है जी। ठीक। और किसी के ज़हन में कोई सवाल कोई बात? तो सब यही मैंने अर्ज करनी थी जो इस्लाम भाई ने अर्ज कर दिया है। चलें जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत मेहरबानी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश कीजिएगा 1-2 दिन में फीस का जिसके आसानी हो जाए तो वो सर वो ना थोड़ा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, मैं तो गया था कराने तो काम नहीं करता, मैं जैसे ही होता है तो मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में कराता हूँ। हाँ कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रुप में